السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ ثقلین امانہ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت انسداد دہشت گردی کورٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا حصہ ہیں موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج چونکہ عمران خان صاحب پیش ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو آج اندر کیا سماعت ہوئی، کیا احوال ہوا، کیونکہ اس کے متعلق بھی جانیں گے۔ اور 20 ستمبر تک ملتوی کی گئی ہے سماعت، اس کے اگلا جو لاہے عمل ہے PTI کا، اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ یہ سب سے پہلے بابر اعوان صاحب 10 بجے پیش ہوئے تھے اس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے شامل تفتیش ہو چکے ہیں، جبکہ پروسیکیوشن کی طرف سے IO صاحب چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب جج صاحب نے استفسار کیا تو جناب اس نے ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، جس پہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جو سیکشن 25 ATA کا ہے اس کے مطابق جو ہے نا IO کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی سمری ٹرائل ہوگا، بلکہ ڈیٹیل ٹرائل شو کاز کر کے اس کے خلاف ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نٹشل راجہ رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب 11 بجے میں پیش ہو جاؤں، 11 بجے تک یہ ایڈجن ہو گئی، 11 بجے عمران خان صاحب بھی آ گئے۔ اس کے بعد بابر اعوان صاحب روسٹم پہ آئے اور بیل کے لیے آرگومنٹ جیسے ہی شروع کی تو پروسیکیوشن کی طرف سے جو کہ نیولی ابھی اپوائنٹڈ انگیج ہوئے راجہ رضوان عباسی صاحب، انہوں نے تو پہلے یہ آبجیکشن لیا کہ میں نے ابھی اپوائنٹ ہوا، اور سیکنڈ کہا کہ جناب ایکیوز عمران خان صاحب ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس پہ بابر اعوان صاحب نے مدلل طریقے سے کورٹ کو اسسٹ کیا اور بتایا کہ یہ سیکشن 160 اور جو CRPC اور 172 پڑھ کے بتایا کہ جناب جو 160 ہے جس کے یہ انہوں نے نوٹس کیا ہے وہ وٹنسز کے حوالے سے، ایکیوز کے حوالے سے نہیں ہے، اور 172 بھی بہت کلیئر ہے، اس میں جناب وہ تھرو کونسل بھی آپ پیش ہو سکتے ہیں، اس میں لازمی نہیں ہے کہ ایکیوز جب چاہے وہ آپ IO ایگزام بلائیں گے تو وہاں پر ہوگا۔ اس کے علاوہ بابر اعوان صاحب نے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کا بھی حوالہ دیا، جس میں آرٹیکل 37 38 اور 39 کو پڑھ کے انہوں نے سنایا، اور انہوں نے بتایا کہ ایون یہ جو شہادت ہے ایکیوز یا وٹنس کی، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی انڈر دی لا، ان کو خود ایویڈنس کٹی کرنی ہوتی۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد راجہ رضوان عباسی صاحب نے بھی دلائل دینے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی دلائل قانون کے مطابق نہیں تھا، لیکن ظاہر ان کا حق تھا، انہوں نے دیا، اور کوشش کی نہیں پرسنل ہونا چاہیے۔ اس پہ جج صاحب نے، کیونکہ ان اکارڈنس لا اگر دیکھا جائے تو جج صاحب جو ہے نا انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے انویسٹیگیشن میں، تو انہوں نے بینگ جورس ہیومن بینگ یہ کہا کہ ایسا کیجئے کہ درمیانہ راستہ اختیار کر لیں، اور جس پہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کمفرٹیبل فیل کروں گا اپنے کلائنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کے آفس میں وہاں پر اسٹیٹمنٹ لے لیں، اور جو سوال اگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، جس پہ راجہ رضوان عباسی صاحب نے بھی مثبت طریقے سے جواب دیا، اور امید ہے کہ کل یا پرسوں طے ہو جائیں گے دونوں وکلا بیٹھ کے کہ کہاں پر آپ نے 161 کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اور امید ہے کہ 20 سے پہلے اسٹیٹمنٹ بھی ہو جائے گی اور 20 میں آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ یہ تو پروسیڈنگ تھی، یعنی یہاں سے چھوٹ مل جائے گی خان صاحب کو، یہ بار بار چکر لگا رہے ہیں دہشت گردی کی عدالت کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نااہلی کا کیس وہ بھی فرد جرم عائد ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ 780 کے حوالے سے میں لیگل اوپینین دوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، یہ 780 کی FIR تو بنتی ہی نہیں تھی، یہ زبردستی بنانے کی کوشش۔ اس حوالے سے بابر اعوان صاحب کیونکہ ابھی ڈیٹیل میں آرگومنٹس بیل اسٹیج پہ کریں گے، لیکن مختصر انہوں نے یہی بتایا کہ 3 جملے تھے، آدھا جملہ جو 1.5 جملے تو کویشمنٹ پٹیشن ایک پینڈنگ ہے چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے، وہ ابھی اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ اب الفاظ رہ گئے ہیں IG اور DIG میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس میں کون سی 780 اٹریکٹ کرتی ہے؟ فینسی کوئی اٹریکٹ نہیں کرتا، 780 تو دور کی بات ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ نے جتنے دنوں ابھی جتنے بھی جورسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، سب اس اوپینین پہ ہے کہ جو 780 کی جو FIR ہے یہ بوگس ہے، جعلیہ مالا فیڈی ہے، اور یہ اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اور واضح طور پہ آپ نے دیکھا کہ صرف پاکستان میں نہیں اس کا رسپانس آیا، بلکہ دنیا میں مختلف NGO نے، مختلف ملک کے آفیشلز نے کہا کہ جی یہ اتنا بڑا خبروں کے زیرہ بنا کہ عمران خان صاحب کو اس الفاظ پہ بنایا گیا۔ ایون یونائٹڈ نیشن پہ یہ ذکر ہوا کہ اس طرح کا یہاں پر یہ قوانین چل رہے جس کی یہ اتنا بڑا خبروں کے زیرہ بنا کہ عمران خان صاحب کو اس الفاظ پہ بنایا گیا۔ ایون یونائٹڈ نیشن پہ یہ ذکر ہوا کہ اس طرح کا یہاں پر یہ قوانین چل رہے جس کی وجہ سے جگ انسائی ہو رہی ہے اور 780 نہیں بنتی، اور اس پہ
چیف جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے بھی جو آبزرویشن ہم کہتے ہیں اوبیٹر ڈکٹا قانون کی زبان میں ہم الفاظ کرتے ہیں، جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب آئیو صاحب مجھے آپ اگلی تاریخ کو آپ سیٹسفائی کیجئے کہ جو ایف آئی آر آپ نے 780 کی ہے انڈر وٹ لا کون سے سرکمسٹانسز میں کی ہے، یعنی کہ ان کو یہ حیران کر رہے ہیں کہ یہ بنتا نہیں ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح جواد حسن صاحب نے بھی پچھلی تاریخ میں بھی کیا اور ابھی بھی کیا کہ جناب یہ بنتا نہیں ہے۔ امید ہے کہ جناب یہ بیل بھی ہو جائے گی اور 15 تاریخ کو کویشمنٹ پٹیشن ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑے 20 کو، اور یہ جو ایف آئی آر ہے وہ کویش ہو جائے گی۔ کویش کا مطلب ایف آئی آر کینسل ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ قانون